بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: للذين يؤلون من نسائهم أيحلفون ألا يجامعوهن. شیخ کتاب نظر نہیں آ رہی. کتاب نظر نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ اپنے موبائل میں صحیح سے سیٹ کر لے، باقی لوگوں کو تو دکھ رہی کتاب. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے. من نسائہم، اپنی عورتوں سے. اپنی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو یعنی اپنی بیویاں ہوتی ہیں. یولون اے یحلفون، یحلفون قسم کھا لیتے ہیں، یعنی اللہ یجامعہن، کہ وہ مجامعت نہیں کریں گے اپنی بیویوں سے. تو یعنی ایلا کر لیتے ہیں. للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایلا کر لیتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے. ان کے لیے کیا ہے؟ تربص، ان کے لیے انتظار کرنا ہے. 4 اشہر، 4 مہینے. تو یؤلون کا معنی کیا ہے؟ علیہ سے، اس کا معنی حلف کے ہے، یا حلیفون. تو جو لوگ ایلا کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ بیوی سے مجامعت نہیں کرنی ہے، اس سے وطی نہیں کرنا ہے، ہم بستری نہیں کرنا ہے، تو اپنی اس قسم کو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک رکھ سکتے ہیں. 4 مہینے سے زیادہ اس پر عمل نہ کریں. اس بیچ میں یا تو رجوع کر لیں، یعنی رجوع کر لیں مطلب اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیں، مجامعت کر لیں. اس کے بعد پھر زیادہ لمبا نہ کریں، 4 مہینے سے زیادہ. 4 مہینے کے بعد بیوی رکھنا ہے تو رکھے اس کو، نہیں تو اسے طلاق دے دے. نہیں رکھنا ہے تو اس طرح اسے پریشان نہ کرے کہ بیچاری وہ تڑپتی رہے اور یہ اس کو چھوڑ کر کے نہ اس کو طلاق دیتا ہے، نہ اس کو جو ہے ازدواجی حقوق اس کے ادا کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے شریعت میں. بیوی سے نکاح کر لیا، اس کو رکھ لیا اور چھوڑ دیا، پھر اس کو مودی کی طرح جو ہے بیوی کو بیوی کی طرح رکھنا ہے، اس کے حقوق اس کو ادا کرنا ہے. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، ان کے لیے تربص 4 اشہر. تربص معنی انتظار. تربص معنی انتظار، یعنی صبر. جیسے صبر ہے نا، صبر کا مطلب ہے روکنا اپنے آپ کو، انتظار کرنا. ایسے ہی یہاں بھی اس کو تربص کو الٹا کر دیجئے، پیچھے سے صبر کی طرح یہ بھی ہے. تو تربص انتظار. کتنا انتظار کرنا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن، اس سے زیادہ نہیں. اس بیچ میں چاہے تو رجوع کر لے، اور جب 4 مہینہ میں مکمل ہو جائے تو پھر جو ہے اس کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے. اگر وہ بڑھاتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا. اگر بیوی کو وہ کسی وجہ سے اس کی سرجنش کر رہا ہے، کچھ اختلاف ہو گیا ہے، اس سے نہیں مل رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک وہ غیب بنا سکتا ہے، انتظار کر سکتا ہے. اختلاف کی بنیاد پر اگر وہ کسی وجہ سے اس کو سرجنش کرنا چاہتا ہے اس کی یا اس سے دور رہنا چاہتا ہے تو 4 مہینہ اس سے دور رہے. اگر رضامندی سے دور ہے، شوہر کمانے کے لیے کہیں چلا گیا، پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو الگ مسئلہ ہے. لیکن قسم کھا لیتا ہے کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو ایسی قسم جو ہے 4 مہینے کے لیے کر سکتا ہے بس. فَإِن فَاءُوا، فَاءُوا میں رجعوا فیہا او بعدہا، بس اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں اس مدت میں، 4 مہینے میں، فیہا اس مدت کے اندر رجوع کر لے، او بعدہا یا اس مدت کے بعد میں رجوع کر لیں. جیسے 4 مہینہ ہو گیا اس کے بعد رجوع کر لیا. عن الیمین، قسم سے، الی الوطء، وطی کی طرف، یعنی مجامعت کی طرف، بیوی سے مجامعت کر لیے اور اپنی قسم سے رجوع کر لیے. اگر ایسا کرتے ہیں فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا جو انہوں نے کیا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ ما اتوہ من ضرر المرأة بالحلف، جو قسم کھا کے اس نے بیوی کو تکلیف پہنچائی ہے، بیوی کو ضرر پہنچایا ہے.
اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ 4 مہینے تک بیوی کو چھوڑے رہا، بیچاری 4 مہینے تک تڑپتی رہی، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ اسے معاف کرے گا 4 مہینے کی مدت تک۔ اس کے بعد اگر کرے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا، اتنی اس کے لیے رخصت ہے۔ رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی 2 صفت ہے، غفور اور رحیم۔ اس کے بعد ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم رکھتے ہیں، پختہ ارادہ رکھتے ہیں، وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق یعنی وَإِنْ عَزَمُوا عَلَى الطلاق ای علیہ یعنی علی الطلاق، وَإِنْ عَزَمُوا عَلَى الطلاق، اور اگر وہ لوگ یعنی جنہوں نے قسم کھائی ہے 4 مہینے ہو گئے ہیں یا 4 مہینے سے پہلے قسم کھا لی ہے، 4 مہینے تک بیچاری کو پریشان کرتے رہے اور دل میں ارادہ ہے کہ اس کو میں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتے ہیں بِأَن لَمْ يُفِيُوا کہ وہ رجوع نہیں کریں، یفیو یعنی لم یرجعوا فلیوقعوا، تو چاہیے کہ وہ اس کو واقع کر دے، نافذ کر دے۔ یعنی اگر ان کا ارادہ ہے طلاق دینے کا تو طلاق دے دے، رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے بیوی سے تو کیا کرے، وہ طلاق دے دے تاکہ بیچاری اپنا کہیں دوسری جگہ اپنا گھر بسائے، بیچ میں تو نہ لٹکی رہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو اس لیے اس کو طلاق دے دیجیے اگر طلاق کا تمہارا پختہ ارادہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِقَوْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے قول کو، ان کی بات کو سننے والا ہے۔ علیم بعزمہم، اللہ تعالیٰ ان کے عزم و ارادے کو جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا عزم ہے، کیا ارادہ ہے، کیا قصد ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم دل میں چھپائے ہوئے ہو، اگر تمہارا واقعی یہ ارادہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، تو طلاق دے دیجئے، اس کو بیچاری کو لٹکا کے مت رکھیے کہ وہ کہیں کی بھی نہ رہے، اور پھر اتنے دیر بعد پھر تم اسے طلاق دو کہ پھر کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، پھر اس میں رغبت نہ رہے اور لوگوں کو۔ تو اس لیے اگر تمہیں طلاق دینی ہے اور یہ تم نے پختہ ارادہ بنا رکھا ہے تو اسے طلاق دے دیجئے، لٹکا کے مت رکھیے۔ معنی کیا ہے آیت کریمہ کا؟ خلاصہ کلام، حاصل کلام یہ ہے لیس لہم بعد تربص ما ذکر الا الفیئۃ او الطلاق، نہیں ہے ان کے لیے تربص کے بعد ما ذکر جس کا پیچھے ذکر ہوا 4 مہینہ، 4 مہینے کے انتظار کے بعد نہیں ہے ان کے لیے مگر الا الفیئۃ او الطلاق، یا تو رجوع کرنا ہے یا طلاق دینا ہے۔ 4 مہینے ہو جائیں، بیچارے کے قریب نہیں جا رہے ہیں، اس سے نہ ہم بستری ہے نہ اس کے حقوق کی ادائیگی ہے، تو کیا ہے، یا تو رجوع کر لو یا پھر انہیں طلاق دے دو، بات ایک طرف کر لو، کلیئر کر لو، بات کو معلق نہ رکھو، اپنے معاملے کو لٹکا کے نہ رکھو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو شریعت نے نکاح کرنے کی جہاں رغبت دی ہے، ابھارا ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے یا اس کو واجب قرار دیا ہے، تو کس لیے؟ مقاصد کے تحت، اس فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے ذریعے نقصان پہنچا رہا ہے تو اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اپنا یعنی اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ گزارو، ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ، اپنی زندگی کو جہنم بنا لو، ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہاری ان کے ساتھ نہیں جم رہی ہے تو ان کو طلاق دے دو تاکہ تم بھی کہیں دوسری جگہ شادی کر لو اور وہ بھی کہیں دوسری جگہ شادی کر لے، تو اس طرح سے دونوں اپنے اپنے گھر کو بسا لیں۔ تو حاصل کلام اس آیت کا یہ ہے کہ ان مردوں کو چاہیے کہ وہ یا تو رجوع کر لیں، اگر انہوں نے جو ہے ایلا کیا ہے، قسم کھائی ہوئی ہے بیویوں کے قریب نہ جانے کی، تو یا تو رجوع کر لیں اور یا پھر وہ طلاق دے دیں، دونوں میں سے ایک کام کریں۔ تو طلاق دینا یہ کوئی ایسے وقت میں عیب کی بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے کہ جب دونوں کے درمیان میں بات نہیں بن رہی ہے، ہمیشہ اختلاف، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ وہ طلاق دے دے تاکہ وہ بیچاری کہیں دوسری جگہ شادی کر لے اور اچھی طریقے سے زندگی گزارے اور یہ بھی اپنے اچھی طریقے سے زندگی گزارے۔ تو ایسی صورت میں طلاق یہ کوئی معیوب نہیں ہے، غلط چیز نہیں ہے، اس اختلاف سے بہتر ہے جو اختلاف پہلے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ان عورتوں کو مطلقہ عورت کہا جاتا ہے۔
مطلقہ کی جمع مطلقات، مطلقہ عورتیں انتظار کریں گی اپنے نفسوں کے ساتھ میں ثلاثۃ قروء، 3 قروء، یا مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی نکاح سے۔ تربص میں روکنا، انتظار کرنا، تو اپنے آپ کو روکنا یا اپنے ساتھ میں اپنے نفس کے ساتھ انتظار کرنا، کس چیز سے؟ نکاح سے۔ یعنی جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے، طلاق ہوئی، اب وہ عورتیں کہیں دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی ہیں 3 قروء تک، 3 قروء یا 3 مہینہ، 3 حیض، 3 طہر، وہ عورتیں کہیں دوسری جگہ شادی نہیں کریں گی۔ کیا کریں گی؟ انتظار کریں گی 3 قروء تک، اس کے بعد شادی کر سکتی ہیں۔ تو یہاں گویا کہ مطلقہ عورت کی عدت بیان ہو رہی ہے، جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کی عدت بیان ہو رہی ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے وہ 3 قروء، قروء کا معنی آگے دیا ہوا ہے، 3 قروء کا مطلب ہے عورت کو 3 مرتبہ حیض آ جائے طلاق کے بعد میں، یا 3 مرتبہ حیض سے وہ پاک صاف ہو جائے طلاق کے بعد میں، تو اتنے دن تک وہ شادی نہیں کر سکتی ہیں کہیں دوسری جگہ۔ اس 3 قروء ہے یا 3 مہینہ تقریباً یا 3 حیض، تو اتنی مدت میں شوہر کو حق رہتا ہے کہ وہ اپنی اس مطلقہ بیوی سے رجوع کر لے 3 قروء کے اندر، اور 3 قروء کے بعد میں پھر شوہر کو حق نہیں ہے رجوع کرنے کا، پھر میاں بیوی رضامندی سے دوبارہ عقد نکاح کر کے کر سکتے ہیں، لیکن شوہر کو حق نہیں ہے رجوع کرنے کا ہے۔ لیکن اگر 3 قروء کے اندر ہے، بیوی گرچہ راضی نہ ہو پھر بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ 3 قروء گزرنے کے بعد پھر میاں بیوی کی رضامندی کے ساتھ پھر سے نکاح ہوگا اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو، اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے، 3 قروء ہو گئے، اب وہ عورت آزاد ہے مکمل طور پر، اب وہ کہیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں انتظار کریں گی یا روکے رکھیں گی اپنے آپ کو نکاح سے، یعنی دوسری جگہ نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، یا اپنے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ انتظار کریں گی نکاح کرنے سے۔ 3 ثلاثۃ قروء، 3 قروء، یعنی تمضی من حین الطلاق۔ یہ جو 3 قروء کی مدت ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ جس وقت طلاق ہوئی ہے بیوی کو، عورت کو، جس وقت عورت کو طلاق ہوئی ہے اسی وقت سے وہ شمار کرے گی 3 قروء کا۔ قروء کا مطلب کیا ہے؟ جمع قرع بفتح القاف، کاف کے فتح کے ساتھ ہے، قرع کی جمع ہے قروء۔ قرع کا مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ الطُّهْرُ أَوِ الْحَيْضُ قَوْلَانِ، اس کی تفسیر میں 2 قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ قروء سے مراد طہر ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے۔ یعنی طہر کا مطلب کیا ہے کہ بیوی کو طلاق کے بعد حیض آیا اور پھر حیض سے وہ پاک صاف ہو گئی، تو طلاق کے بعد میں بیوی کو ایک مرتبہ حیض آیا پھر پاک صاف ہوئی، پھر دوسری مرتبہ حیض آیا پھر پاک صاف ہوئی، پھر تیسری مرتبہ حیض آیا پاک صاف ہوئی، اب وہ شادی کر سکتی ہے۔ حیض کا مطلب کیا ہے کہ بیوی کو طلاق کے بعد میں ایک حیض آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا حیض آیا، تیسرا حیض جیسے ہی آیا اب اس کو یعنی اس کی مدت ختم ہو گئی، اب چاہے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ تو قروء سے مراد 3 ہے، یہ حنفیہ کا قول ہے، اور یہ اسی قول کو علماء نے راجح قرار دیا ہے، لیکن فائدہ اصل جو ہے طہر کے بعد ہوگا، شادی کرنے کا فائدہ اصل طہر کے بعد ہوگا، اس لیے کہ 3 میں جب حیض سے پاک صاف ہو جائے گی تبھی تو یعنی شادی کرنے کا فائدہ ہے، مجامعت کر سکتے ہیں، حیض میں تو مجامعت نہیں کر سکتے، حیض کی مجامعت کی ممانعت ابھی گزر چکی ہے۔ تو اس اعتبار سے کچھ علماء نے طہر کو راجح قرار دیا ہے، دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، معمولی سا فرق ہے کہ حیض میں جلدی شادی کرنے کا موقع مل جائے گا، حیض کو مدت مانتی ہیں، اور طہر میں تھوڑا سا لیٹ، اتنا تب تک یعنی وہ حیض سے پاک صاف ہوگی 2 4 5 6 7 دن جتنی جس کی مدت ہوتی ہے۔ بہرحال تو 3 قروء اس کو
انتظار کرنا ہے مطلقہ عورت کو، اس کے بعد میں وہ کہیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ 3 قروء کے اندر اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا اپنی بیوی سے تو یہ بیوی اس کے کنٹرول سے مکمل طور پر نکل چکی رہتی ہے۔ اگر وہ پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر سے مہر دینا ہوگا اور بیوی کی رضامندی سے پھر سے اس سے عقد نکاح ہوگا۔ اگر بیوی تیار ہے، بیوی تیار نہیں ہے تو پھر وہ اس سے نہیں کر سکتا ہے نکاح۔ وَهَذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ، پہلے آیت مکمل ہو جائے، جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے پھر دوبارہ پوچھے گئے۔ وَهَذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ، یہ جو مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے یہ مدخول بہن عورتوں کے بارے میں ہے۔ وہ عورتیں جن سے دخول ہوا ہے، شادی ہوئی، شادی کے بعد شوہر ان کے پاس آیا، ہم بستری کی یعنی دخول کیا، تو ان کو کہتے ہیں مدخول بہن۔ تو مدخولہ عورتوں کا یہ حکم ہے کہ وہ 3 قروء ان کی عدت ہے۔ اما غیرہن، رہی وہ عورتیں جو غیر مدخول ہیں، غیر مدخول عورتیں مطلب صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، شوہر کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، یعنی ہم بستری نہیں ہوئی ہے، تو وہ ہے غیر مدخولہ۔ تو غیر مدخولہ عورتوں کا حکم کیا ہے؟ فلا عدت علیہن، ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔ غیر مدخولہ عورتیں ہیں جو ان کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ یعنی صرف نکاح ہوا کہ نکاح، اس کو کسی نے طلاق دے دیا، اب وہ فوراً اسے عدت نہیں گزارنی، وہ فوراً دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ بقولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، فما لکم علیہن من عدت، فما لکم علیہن من عدت، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 ہے۔ فما لکم علیہن من عدت، اس آیت کی وجہ سے، اس آیت میں صراحت ہے فما لکم علیہن من عدت۔ سورہ احزاب میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها۔ سورہ احزاب میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جو غیر مدخولہ عورتیں ہیں جن کو تم نے چھوا نہیں ہے ان عورتوں کی کوئی عدت نہیں ہے۔ وفی غیر الآئسۃ والصغیرہ، یہ یہاں پر جو ہے وہ فی یہاں سے عطف ہے، وہذا فی المدخول بہن یعنی وہذا فی غیر الآئسہ، یہ جو حکم بیان ہو رہا غیر مدخولہ کے بارے میں ہے اور غیر آئسہ اور غیر صغیرہ کے بارے میں ہے۔ آئسہ وہ عورتیں ہیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، یعنی جب عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، یا کچھ عورتوں کو حیض آتا ہی نہیں ہے، یا کچھ عورتوں کا بچہ دانی اگر نکال دی جائے، رحم مادر اگر اس سے نکال دیا جائے آپریشن وغیرہ کی وجہ سے تو ان کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت کیسے معلوم ہوگی؟ یا عورتیں کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو سال میں ایک ہی دفعہ حیض آتا ہے، کچھ ایسی بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کو سال میں ایک مرتبہ حیض آتا ہے، تو وہ کیسے اپنی عدت پوری کریں گی؟ تو ایسی عورتوں کے بارے میں وَهَذَا فِي غَيْرِ الْآئسہ، یہ جو حکم ہے یہ مدخولہ کے بارے میں ہے اور غیر آئسہ اور غیر صغیرہ کے بارے میں، یعنی جو مایوس نہیں ہے حیض سے ان کے بارے میں یہ حکم ہے، اور جو چھوٹی ہیں مطلب ابھی ان کو حیض نہیں آ رہا ہے اور ان کو طلاق ہو گئی، چھوٹی بچی کی شادی ہوئی ہے اور ان کو ابھی حیض نہیں آ رہا، تو وہ کیسے، ان کو طلاق ہو گئی تو وہ کیسے اپنی عدت کو معلوم کریں گے؟ تو فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو قرآن پاک میں ہے فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو ایسی عورتوں کی عدت جو آئسہ ہیں، جو صغیرہ ہیں، یعنی جو حیض سے مایوس ہو گئی، جن کو حیض نہیں آتا ہے، جو چھوٹی عورتیں ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ تو یہ جو حکم ہے یہاں پر جو بیان ہوا ہے 3 قروء کا حکم، یہ غیر عائسہ اور غیر صغیرہ۔ غیر عائسہ کون ہوئی؟ جن کو حیض آتا ہے، اور غیر صغیرہ یعنی بڑی عورتیں، بالغ عورتیں جن کو حیض آتا ہے۔ تو یہ حکم جو بیان ہوا ہے یہ مدخولہ کے بارے میں ہے اور غیر عائسہ اور غیر صغیرہ کے بارے میں یہ حکم ہے۔ تو معلوم ہو والحوامل، اور ایک اور قسم ہے حاملہ عورتوں کی، حاملہ عورتیں ہیں اگر ان کو طلاق ہوئی ہے تو ان کو بھی تو حیض نہیں آتا ہے، حاملہ عورتوں کو بھی، تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کی عدت ہے فَعِدَّتُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب ان کی عدت ختم ہوگی،
مطلب اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی، حاملہ عورت کو، اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اگر کسی عورت کو حاملہ عورت کو طلاق ہوئی ہے اور اس کا بچہ 8-9 مہینہ بعد پیدا ہوا تو اس کی عدت 8-9 مہینے کے بعد ختم ہوگی۔ اتنی لمبی مدت تک اسے عدت گزارنی ہے، کما فی سورۃ الطلاق، جیسا کہ سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 میں اس مسئلے کی وضاحت موجود ہے۔ سورہ طلاق میں واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائي يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اس طرح سورۃ طلاق میں موجود ہے۔ والإماء فعدتهن قرآن بالسنہ، اور ایک اور قسم ہے عورتوں کی، وہ ہے اماء۔ اماء یعنی امتن کی جمع ہے، یعنی لونڈیاں ہیں جو اگر ان کو کسی نے طلاق دے دی، اس سے شادی کی کسی نے اور پھر اس کو طلاق دے دی، تو ان کی عدت کتنی ہے؟ قرآنی، 2 قروء ہے۔ 3 قروء تو یہ عام عورتوں کی ہے، یعنی جو آزاد ہیں، اور جو لونڈیاں ہیں ان کی عدت 2 قروء ہے۔ بالسنتی، یہ مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ سنت کے ذریعے یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، رواہ ابو داؤد۔ یعنی اما لونڈی کی جو ہے اس کو 2 ہی طلاق دی جائیں گی اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہے۔ اسی روایت سے حنفیہ نے استدلال کر کے کہا ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، تو یہاں تک جو ہے ہمیں مطلقہ عورتوں کی کئی قسمیں معلوم ہوئی ہیں۔ مطلقہ وہ عورتیں جو مدخولہ ہیں، آزاد ہیں۔ مطلقہ وہ عورتیں جو غیر مدخولہ ہیں، ان پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ مطلقہ وہ عورتیں جو مایوس ہیں، جو چھوٹی ہیں، جو حیض سے مایوس ہے، جن کو حیض نہیں آتا ہے، یا چھوٹی ہیں، بالغ نہیں ہوئی ہیں، تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ مطلقہ وہ عورتیں جو حمل سے ہیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ تو یہاں پر مطلقہ عورتوں کی عدت یہاں پر بیان ہوئی، مطلقہ عورتوں کی عدت۔ تو مطلقہ عورتوں کی عدت اصل کیا ہے؟ 3 قروء ہے۔ لیکن مطلقہ عورتیں کئی قسم کی ہیں، ایک تو آزاد ہے، ایک لونڈی ہے۔ اگر لونڈی ہے تو 2 قروء ہے، اگر آزاد ہے تو 3 قروء ہے۔ مطلقہ عورتیں کچھ مدخولہ ہیں، کچھ غیر مدخولہ ہیں۔ مدخولہ کی عدت 3 قروء ہے، غیر مدخولہ کی عدت جو ہے کوئی عدت نہیں غیر مدخولہ کی۔ اور مطلقہ عورتیں کچھ ایسی ہیں جو مایوس ہیں حیض سے، ان کی عدت جو ہے 3 مہینہ ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو چھوٹی ہیں، ابھی ان کو حیض نہیں آ رہا، ان کی عدت بھی 3 مہینہ ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو حمل سے ہیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ تو اس طرح سے مطلقہ عورتوں کی یہاں پر مختصر طور پر سب کی عدت یہاں بیان ہو گئی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے ارحام میں، من الولد بچہ، او الحیض یا حیض، یعنی کسی عورت کو طلاق ہوئی، کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسے بتا دے، اس کو چھپائے نہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اویل حیض، یا اس کو حیض آ رہا ہے تو چاہیے کہ وہ بتا دے کہ مجھے حیض ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو چھپائے گی، بچے کو چھپائے گی، تو کوئی سمجھے گا اس کو بچہ نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد کوئی اس کو شادی کا پیغام دے دے گا، تو وہ شادی کرنا چاہے گا، لیکن یا گھر والے اس کی شادی کرنا چاہیں تو اس لیے اس کو وہ چھپائے نہیں بلکہ اس کو واضح کر دے تاکہ اس کی عدت کا پتہ چل جائے۔ ایسے ہی حیض یا اس کو آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کو بھی وہ بتا دے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہر، بعول بعل کی جمع ہے شوہر، یعنی ازواجہن، اور ان عورتوں کے مطلقہ عورتوں کے شوہر احق بردہن، ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بردہن، رد یعنی رجوع، بمراجعتہن،
ان سے رجوع کرنے کا، انہیں واپس لینے کا، عدت کے اندر انہیں لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ولو ابینا، گرچہ کہ وہ انکار کریں۔ ابینا یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا، جمع غائب مؤنث کا صیغہ ہے کہ گرچہ ابا سے ہے، گرچہ کہ بیویاں انکار کریں، بیویاں انکار کر رہی ہیں میں نہیں رجوع کروں گی، لیکن پھر بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، عدت کے بعد نہیں، عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ فی ذالک، اس میں یعنی زمن تربص، انتظار کے زمانے میں، یعنی عدت کے زمانے میں شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا۔ زیادہ حق رکھتے ہیں کن سے زیادہ؟ مطلب بیویوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں رجوع کرنے کا دوسرے لوگوں سے، دوسرا کوئی رجوع کا حق نہیں رکھتا، وہاں پر صرف شوہر ہی رجوع کا حق رکھتا ہے۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی، یعنی بینہما، آپس میں دونوں میاں بیوی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو رجوع کرنے کا شوہر کو حق ہے۔ لا اضرار المرأة، نہ کہ عورت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ، اگر بیوی کو نقصان، نہ کہ بیوی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، اگر بیوی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے رجوع کے ذریعے تو درست نہیں ہے۔ رجوع اس لیے تاکہ پھر سے اپنے گھر کو آباد کر لیں، لیکن اس لیے رجوع کرنا چلے ایک بار رجوع کر لو پھر اس کو اچھے سے اس کی جو ہے اس کو سزا دیتا ہوں، اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، تو یہ غلط ہے۔ وَهُوَ تَحْرِيضٌ عَلَىٰ قَصْدِهِ، عَلَىٰ قَصْدِ ان قصد الاصلاح، تو یہاں پر دراصل ابھارنا ہے اصلاح کے قصد پر۔ ان اراد اصلاح لا شرط لجواز الرجعہ، یہ رجعت کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے۔ ان اراد اصلاح، یہ رجوع کرنے کے لیے یہ چیز شرط نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرنے پر یہاں ابھارنا مقصد ہے کہ تاکہ وہ لوگ آپس میں اصلاح کریں اور اپنے مسئلے میں صلح صفائی کر لیں۔ وَهَذَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِي، یہ جو ہے طلاق رجعی میں ہے، جب ایک طلاق ہوئی ہے یا جو ہے دو طلاق صرف ہوئی ہے تب جو ہے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، ایک طلاق کے بعد میں یا دو طلاق کے بعد میں، تین طلاق کے بعد میں رجوع کا حق نہیں رہتا ہے۔ اس کا مسئلہ آگے بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے مزید تفصیل سے۔ تو یہاں پر ہے کہ یہ رجوع کرنے کا حق یہ صرف طلاق رجعی میں ہے۔ وَأَحَقُّ کا جو صیغہ ہے یہاں پر وَأَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہہ رہے ہیں کہ وَأَحَقُّ لَا تَفْضِيلَ فِيهِ، اس میں جو ہے تفضیل نہیں ہے۔ تفضیل کا صیغہ رہتا ہے نا، اس میں تفضیل، وہ زیادہ حق رکھتا ہے تو مطلب کوئی دوسرا کم حق رکھتا ہے، تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر شوہر زیادہ حق رکھتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی کم حق رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَحَقُّ لَا تَفْضِيلَ فِيهِ، اس میں تفضیل نہیں ہے، اس جملے میں تفضیل کا نہیں ہے کہ اس کو زیادہ فضیلت ہے دوسرے کو کم نہیں۔ اذ لا حق لغیرہم فی نکاحہن فی العدہ، اس لیے کہ ان کے علاوہ کو، شوہروں کے علاوہ کو کوئی حق نہیں ہے ان سے نکاح کرنے میں، فی العدت، عدت میں، عدت کے اندر شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص عورت سے رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، نکاح کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، صرف شوہر ہی رجوع کر سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ أي عَلَى الْأَجْوَازِ، اور شوہروں پر مثل الذی لہم علیہن من الحقوق، شوہروں پر بھی لہن، ان کے لیے، بیویوں کے لیے، بیویوں کے لیے شوہروں پر ویسے ہی حق ہیں جیسے شوہروں کے ان کے اوپر حق ہیں، جیسے شوہروں کے حقوق ہیں بیویوں پر، ایسے ہی بیویوں کے حقوق بھی شوہروں پر ہیں۔ من الحقوق، حقوق میں سے، وَلَهُنَّ، اور بیویوں کے لیے شوہروں پر ہے، یعنی حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ جیسا ان کے شوہروں کے لیے بیویوں کے اوپر حق ہے، تو ایک دوسرے کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ شوہر کا بیوی پر حق ہے، بیوی کا شوہر پر حق ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، شرعاً، یعنی شرعی طور پر یہ حقوق ہے جن کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ من حسن العشرتی، حسن عشرت، حسن معاشرت، اچھی طریقے سے زندگی گزارنا، پیار و محبت کے ساتھ، پیار و پریم کے ساتھ، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ، وترک الضرار، اور ضرر، نقصان پہنچانے کو ترک کر کے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، ضرر کو ترک کر کے، یہ ایک دوسرے کے حقوق ہے، وہ نہ ہو ذالک، اور اس جیسی چیزیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے،
ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لیکن ولی رجالی اور مردوں کے لیے علیہ ان کے اوپر درجتن ایک درجہ ہے، یعنی فضیلت فی الحق، حق میں کچھ زیادہ فضیلت ہے۔ فضیلت کا معنی ہوتا ہے زیادہ، حق میں زیادتی ہے، حق میں فضیلت ہے، مطلب مردوں کو تھوڑی زیادہ فضیلت ہے، مردوں کے حقوق عورتوں پہ کچھ زیادہ ہے۔ کیوں؟ من وجوب طاعتہن، عورتوں پر شوہروں کی اطاعت واجب ہے، من وجوب طاعتہن لہم، ان کی اطاعت ان کے لیے واجب ہونے کا حق ہے۔ کیوں واجب ہے بیویوں پر شوہروں کی اطاعت کرنا؟ لما ساقوہ من المہر، اس وجہ سے کہ وہ ان کے لیے مہر لاتے ہیں، والانفاق، اور نان و نفقہ اور خرچے اخراجات جہاں کہیں سے بھی لائے وہ لاتے ہیں، تو اس لیے بیویوں کے اوپر شوہروں کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو یہ ایک درجہ فضیلت ہے، مطلب مردوں پر واجب نہیں ہے بیویوں کی اطاعت کرنا، البتہ ان کی بات مانیں، ان سے رائے مشورہ کریں، اچھی بات ہے۔ واللہ عزیز فی ملکی، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ملک میں، اپنی کاریگری میں، اپنی ملکیت میں، حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، فی ما دبرہ، جو کچھ اس نے مدبر کیا، جو کچھ بھی اس نے لخلق کی اپنی مخلوق کے لیے جو تدبیریں دی ہے، جو کچھ بنایا، اللہ تعالیٰ اس میں حکیم ہے، حکمت والا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل جو یہاں پر بیان کیے ہیں، جو حقوق بیان کیے ہیں، طلاق کا، رجوع کا وغیرہ، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، یہ لوگوں کی مصلحت میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین عزیز ہے، غالب ہے اور حکیم ہے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اب